بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حویلیاں کی فضا انتہائی کشیدگی کا شکار ہے۔ اس وقت پورا حویلیاں شہر میدان جنگ بندہ ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے احتجاج تاحال جاری ہے، اور دوسری طرف سے میلاد کا جلوس بھی وہ اپنے مخصوص راستے سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، مین روڈ پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے مرکزی جامعہ مسجد حویلیاں میں اس وقت اہل سنت والجماعت کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہاں جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ بعض دفعہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جلوس وہاں رکا ہوا ہے راستے میں، اور ایک طرف پولیس ہے، دوسری طرف یہ جلوس والے ہیں، اور شہر کے حالات انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں، اور دوسری طرف آنسو گیس اور پتھراؤ بھی جاری ہے۔ وہ شہر کے آغاز میں جی ٹی روڈ پر یہ معاملات ہیں، اور یہاں شہر میں پولیس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں، لیکن لگتا ہے کہ اب پھر اس سارے مسئلے کا حل پھر پولیس اپنے روایتی طریقے سے ہی کرے گی، اور لاٹھی چارج کی وجہ سے لوگوں کو لاٹھی چارج کرنا پڑے گا، اور پھر وہ یہاں وہ روڈ کو کلیئر کریں گے۔ ابھی حالات یوں کہ توں ہیں اور انتہائی کشیدگی کا شکار ہے۔ دونوں طرف کے مظاہرین سڑک سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور پولیس انہیں سمجھا کے اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا اصل کام شروع کر دیا ہے پولیس نے، اور لاٹھی چارج کے ذریعے لوگوں کو منتشر کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ تشدد کا بھی شکار ہوئے ہیں، اور ڈنڈوں کی بارش ان پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر حالات جو ہے تب بھی کچھ بہتر ہوں گے، اور اب جو ہے سڑکوں پر صرف پولیس والے ہی نظر آ رہے ہیں، اور انہی کا یہ قبضہ ہے، اور چوک میں اس وقت پولیس انتظامیہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ حویلیاں کا حضرت امیر معاویہ چوک جو ہے وہ اس وقت پولیس چھاؤنی کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اور مظاہرین اس وقت منتشر ہو چکے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ایک عظیم دن آیا تھا 12 ربیع الاول، اس کا ہم نے کس حد تک پاس کیا ہے، اور سیرت تو بنانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے، اور سیرت مبارکہ سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت، رواداری اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہو چکی ہے، سفارات ہو چکے ہیں، اور جو غیر قومیں ہیں وہ شاید ہماری اس حالت پر ہنسی رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔